باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں، حاضر جواب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے حاضر جواب اور ہم حاضر جواب لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. انشاءاللہ عز و جل آج کے پروگرام میں بھی بھرپور سوالات ہوں گے، جوابات ہوں گے اور انشاءاللہ خوبصورت سے تحائف ہوں گے. آج بھی ہمارے ساتھ 6 مختلف اسلامی بھائی موجود ہیں جن کے درمیان ہم آج کا مقابلہ کروائیں گے. ان کا تعارف بھی حاصل کرتے ہیں. آئیے بلا تاخیر آپ کو لیے چلتے ہیں اور اسلامی بھائیوں کا تعارف کرواتے ہیں کہ آج ہمارے درمیان کون کون موجود ہیں، کن کے درمیان آج کا مقابلہ کروایا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ ماشاءاللہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. جی، اللہ پاک آپ کو برکت دے، خوش رکھے. باری باری اپنا نام بھی بتائیے، تعارف بھی کروائیے، کیا کرتے ہیں یہ بھی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام شکیل رضا عطاری ہے اور میرے والد صاحب کا نام محمد شفیق ہے اور میرا تعلق شیر نواب شاہ سے ہے اور میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی باب المدینہ کے اندر درس نظامی کے فائنل ایئرز کا طالب علم ہوں. ارے واہ، ماشاءاللہ درس نظامی کمپلیٹ ہونے والا جی، ہے، الحمدللہ. لاسٹ ایئر ہے یہ. الحمدللہ. کیا بات ہے جناب. اللہ پاک آپ کو عالم باعمل بنائے اور آپ کے ذریعے قرآن و سنت کے پیغام کو دنیا بھر میں عام کرے. جی، اگلے اسلامی بھائی کی طرف بڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عمر فاروق عطاری ہے، جامعۃ المدینہ 14 سال زیر تعلیم ہوں. 4th ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، ماشاءاللہ. چلیں جی، اللہ پاک آپ کو بھی عالم باعمل بنائے. اگلے اسلامی بھائی. میرا نام محمد علی رضا عطاری. میرا تعلق بزنس کمیونٹی سے ہے اور دعوت اسلامی کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہے. ٹاؤن پر مدنی چینل عام کرے. بڑھیں گے ہم اپنے اگلے اسلامی بھائی کی طرف. محمد عمیر حمزہ عطاری. بیسیکلی تعلق واقعات سے ہے اور جامعۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 5th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. چلیں جی، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے. اگلے اسلامی بھائی. محمد اویس عطاری. بزنس سے تعلق ہے اور کراچی کا رہائشی ہوں. جی، اگلے اسلامی بھائی کا تعارف لیتے ہیں. وقار احمد عطاری. میرا تعلق اکاڑا سے ہے. میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 5th ایئر کا طالب علم ہوں. چلیں جی، اللہ آپ کو بھی عالم باعمل بنائے. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں خوبصورت سے سیگمنٹس ہوتے ہیں. آج کے پروگرام میں کیا کیا سیگمنٹس ہیں، آئیے پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. جی جناب، ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوگا حاضر جواب. دوسرا سیگمنٹ ہوگا محبت کا انداز. تیسرا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہوگا باتیں ہیں قرآن کی. چوتھا سیگمنٹ ہوگا سنت میرے آقا کی. آخری فائنل سیگمنٹ ہوگا جس میں فیصلہ ہوگا کہ آج کے پروگرام کے ہمارے ونر کون ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے آر یا پار. سب سے پہلے تو دیکھنا یہ ہے کہ آر یا پار تک کون سا اسلامی بھائی پہنچ پاتے ہیں، اور جن 2 اسلامی بھائیوں کے درمیان ہم یہ آخری سیگمنٹ کروائیں گے ان میں سے یقیناً ایک ہی ہمارے پروگرام کا ونر ہوگا. آئیے بلا تاخیر پروگرام کو شروع کرتے ہیں، مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. شروعات ہوگی ہمارے پہلے سیگمنٹ سے، نام ہے جس کا حاضر جواب. حاضر جواب، حاضر جواب. جی، حاضر جواب پہلا ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس کا انداز آپ کو پہلے بتا دوں. 5 سوالات ہوں گے، لیکن یہ پانچوں کے پانچوں سوالات آپ تمام اسلامی بھائیوں سے ہوں گے. ٹھیک ہے؟ ہر سوال کے جواب میں آپ سب نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے اور جواب آپ نے بول کر نہیں دینا، بلکہ سوال کا جواب آپ اپنے ڈائس پر رکھے کوئنز کے ذریعے دیں گے. کیونکہ سوال کے ساتھ ہم آپ کے لیے جواب دینے کے لیے 3 آپشنز بھی دیں گے، اے، بی یا سی کی صورت میں، اور آپ کو جو لگتا ہے آپشن درست ہے اس آپشن میں آپ یہ 10 کے 10 کوئنز بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو کسی قسم کی کنفیوژن ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ جواب میں کانفیڈنٹ نہیں ہوں، تو آپ تینوں آپشنز میں بھی ان کوئنز کا استعمال کر سکتے ہیں. فائدہ یہ ہوگا کہ درست آپشن میں جتنے کوئنز ہوں گے ملٹیپلائی بائی 2 کر کے آپ کے اکاؤنٹ میں وہ نمبر ایڈ کر دیے جائیں گے. تو شروعات کرتے ہیں پہلے سوال سے. دیکھتے ہیں آج کا ہمارا پہلا سوال کیا ہے، دکھائیے. جی، قارون اپنے خزانے سمیت زمین میں کیوں دھسا دیا گیا؟ جواب دینے کے لیے 3 آپشنز ہیں. نماز کا انکار کرنے کی وجہ سے، آپشن بی زکوٰۃ کا انکار کرنے کے سبب، آپشن سی فرعون کا ساتھ دینے کے سبب. جواب دینے کا وقت شروع ہوتا ہے اب.
कॉइन्स का इस्तेमाल कीजिए, ए, बी या सी। नाज़रीन याद रहे, कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चचाजाद भाई था। अल्लाह ने इसे बहुत सारा माल दिया था। जी शकील भाई, किस ऑप्शन में कितने कॉइन इस्तेमाल किए हैं? बी में 2 डाले थे और बाकी 8 सी में। चले जी, ऑप्शन सी में आपने 8 कॉइन इस्तेमाल किए हैं और ऑप्शन बी में 2 कॉइन इस्तेमाल किए हैं। जी उमर भाई? बी में 10 के 10 इस्तेमाल किए। ऑप्शन बी में 10 के 10 इस्तेमाल किए हैं। जी अली रजा? बी में 7 इस्तेमाल किए हैं, सी में 2 किए हैं और ए में 1 किया है। चले जी, बी में 7, सी में 2 और ए में 1 किया है। चले जी। जी हमजा भाई? ऑप्शन बी के अंदर सारे कॉइन्स डाल दिए। सारे कॉइन्स ऑप्शन बी में इस्तेमाल कर लिए हैं। ओएस भाई ने क्या किया है? ऑप्शन ए में सारे कॉइन्स इस्तेमाल किए। ऑप्शन ए में सारे कॉइन्स। आप इतना कॉन्फिडेंट है ऑप्शन ए दुरुस्त है? चले जी। जी वकार भाई? ऑप्शन बी में सारे कॉइन इस्तेमाल किए हैं। सारे कॉइन्स ऑप्शन बी में इस्तेमाल किए हैं। आपने तो अपना फैसला सुनाया है। आइए आपको दिखाते हैं कि दुरुस्त ऑप्शन क्या था, और दुरुस्त ऑप्शन में आपने जितने कॉइन इस्तेमाल किए होंगे मल्टीप्लाई बाय 2 करके आपके अकाउंट में नंबर दे दिए जाएंगे। जी दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, ज़कात का इनकार करने की वजह से। जी शकील भाई ने ऑप्शन बी में कितने कॉइन इस्तेमाल किए हैं? बी 2। शकील भाई को दिए जाते हैं 4 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी उमर भाई? बी में 10 के 10 इस्तेमाल। 10 के 10 कॉइन्स ऑप्शन बी में इस्तेमाल किए, 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी अली रजा भाई ने ऑप्शन बी में 7 को इस्तेमाल किए थे, आपके लिए हैं 14 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। रजा भाई ने 10 के 10 को इस्तेमाल किए ऑप्शन बी में, 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। वैसे रजा भाई ये हमने सेगमेंट बनाया ही इसलिए है कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप दीगर ऑप्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने 10 के 10 कॉइन्स एक ऑप्शन में इस्तेमाल कर लिए और वो ऑप्शन गलत था, लिहाजा आपको नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, अगले सवाल का जवाब देने का मौका जरूर मिलेगा। जी वकार भाई? 10 कॉइन बी में इस्तेमाल किए। ऑप्शन बी में 10 कॉइन इस्तेमाल किए, 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। चलें जनाब, बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। देखते हैं हमारा दूसरा सवाल क्या है, दिखाइए। जी सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में किस मुकद्दस रात का जिक्र है? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए शब मेराज, ऑप्शन बी शब बराअत, ऑप्शन सी शब जुमा। कॉइन्स का इस्तेमाल करेंगे जनाब। मदनी चैनल के नाजरीन जरा आप भी चेक कीजिए, आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है? यहाँ भी है कुछ। चलें जी, यहाँ भी कुछ इस्लामी भाई हैं हमारे। अच्छा यहाँ से भी जवाब लेंगे। चलें जी, यहाँ से भी जवाब लेते हैं। पहले जरा पूछ लेते हैं यहाँ पर हमारी टीम ने क्या फैसला किया है। जी शकील भाई? ए में डाले सारे ऑप्शन ए में कॉइन इस्तेमाल किए हैं। जी हाँ। उमर भाई? सारे ए में इस्तेमाल किए। सारे कॉइन्स ऑप्शन ए में इस्तेमाल किए। अली रजा भाई? सी में 8 डाल दिए और बी में 2 डाल दिए। और ए में कोई कॉइन इस्तेमाल नहीं किया। आपको ये लगता है कि ऑप्शन ए दुरुस्त नहीं है। चलें जी, हमजा भाई? ऑप्शन ए में तमाम के तमाम कॉइन्स। सारे के सारे कॉइन्स ऑप्शन ए में इस्तेमाल किए हैं। उवैस भाई? ऑप्शन ए में सारे कॉइन इस्तेमाल किए हैं एक मर्तबा फिर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, वकार भाई? ऑप्शन ए में सारे कॉइन इस्तेमाल किए। सारे कॉइन्स ऑप्शन ए में इस्तेमाल किए हैं जनाब। और देखना यह है कि दुरुस्त जवाब क्या है। यहाँ पर आतिफ भाई जवाब लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि मेरा वबरकातुहू। नाम अबू बकर सिद्दीक है और ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन नाम आपका बहुत खूबसूरत है। क्या बात है जनाब, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल, क्या शान है आपकी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपने ऐसी मोहब्बत की कि सुभान अल्लाह, आपकी जिंदगी के वाकयात पढ़ते जाएं और आप पर फिदा होने का यूं कहा जाए कि दिल मचलता जाए। अल्लाह सैयदना सिद्दीक अकबर का फैजान नसीब फरमाए। चलें जी, आपको दिखाते हैं कि दुरुस्त ऑप्शन क्या है, दिखाइए। एक धूम है अर्शे आज़म पर, मेहमान खुदा के आए हैं। एक धूम एक धूम है अर्शे आज़म पर, मेहमान खुदा के आते हैं। मेराज की शब तो याद रखा, मेराज
की शब तो याद रखा फिर हश्र में कैसे भूले हश्र में कैसे भूलेंगे अता इसी उम्मीद पे हम अता इसी उम्मीद पे हम अपने गुजारे जाते हैं एक धूम है अर्श आज़म पर मेहमान खुदा के आते सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मौजज़ा है और ये वो मौजज़ा है ना इससे पहले किसी नबी को मिला। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खासा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसा दीदार करवाया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जागती आंखों से अल्लाह पाक का दीदार किया और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस रात नमाज का तोहफा दिया गया। ये वो तोहफा है जिसे रब्बुल आलमीन ने हम गुलामों के लिए, हम उम्मतियों के लिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाया। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। अल्लाह हम सबको नमाज की पाबंदी की तौफीक नसीब फरमाए। 10 के 10 को इस्तेमाल किए हैं शकील भाई ने, आपको दिए जाते हैं 20 पॉइंट्स। उमर भाई ने 10 के 10 को ऑप्शन ए में इस्तेमाल किए, 20 पॉइंट्स। अली रजा भाई लगता है कुछ सवाल में आपको कंफ्यूजन हो गई, वरना सवाल बड़ा ही इजी था और आपने ऑप्शन ए का इस्तेमाल नहीं किया। कोई बात नहीं, बढ़ेंगे हम हमजा भाई की तरफ और हमजा भाई का ऑप्शन ए में 10 को इस्तेमाल किए, 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। ओवैस भाई ने ऑप्शन ए का इस्तेमाल किया, 10 के 10 को इस्तेमाल किए हैं, 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। वकार भाई ने भी ऑप्शन ए में 10 के 10 को इस्तेमाल किए हैं, 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। चलें जी, यहाँ पर हमारे इस्लामी भाई को क्या तोहफा दिया जा रहा है? इंशाल्लाह गिलाफे काबा के मुबारक धागे ये तोहफे में दे रहे हैं माशाल्लाह। तबरुक तोहफा। सुभान अल्लाह, क्या बात है जनाब। बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ। दिखाइए जनाब, तीसरा सवाल क्या है? पहले राउंड का तीसरा सवाल, मस्जिद शैतान से बचने के लिए क्या है? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मजबूत चट्टान, ऑप्शन बी मजबूत घर, ऑप्शन सी मजबूत कलआ। कॉइंस का इस्तेमाल करेंगे जनाब। मदनी चैनल के नाजरीन जरा गौर कीजिए, क्या आप इस सवाल का जवाब जानते हैं? आपके नजदीक कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है? अगर आप सोशल मीडिया पर हमें देख रहे हैं तो आप कमेंट्स में जवाब दे सकते हैं। जी, ये 9 कॉइंस जो है ये सी में डालें, बाकी एक जो है वो बी के अंदर डाला। अच्छा जी, उमर भाई 10 के 10 सी में डालें। ऑप्शन सी में 10 के 10 इस्तेमाल किए हैं। अली रजा भाई 10 के 10 ए में डाल दिए। 10 के 10 ए में डाल दिए हैं, इतना कॉन्फिडेंट हैं आप? जी हमजा भाई 10 के 10 ऑप्शन सी के अंदर। ऑप्शन सी में 10 के 10 को इस्तेमाल किए हैं। उवैस भाई ने 10 ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में 10 को इस्तेमाल किए हैं। जी वकार भाई 10 के 10 सी में। ऑप्शन सी में 10 के 10 इस्तेमाल किए हैं। आतिफ भाई जवाब लेंगे यहाँ पर? मेरा नाम मोहम्मद मुनव्वर आज़ाद तारी है, बेसिकली कश्मीर से हूँ और तखस्सुस फिल हदीस में हूँ यहाँ पर। अरे वाह माशाल्लाह। ऑप्शन सी दुरुस्त ऑप्शन है। मस्जिद शैतान से बचने के लिए मजबूत कला है। मजबूत कला है। चलें जनाब, आपका जवाब कितना दुरुस्त है देखते हैं। दिखाइए जनाब, दुरुस्त ऑप्शन क्या है? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, मस्जिद शैतान से बचने का मजबूत कला है। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। शकील भाई ने हासिल किए हैं 18 पॉइंट्स। उमर भाई ने बनाए हैं 20 पॉइंट्स। अली रजा भाई को नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि ऑप्शन सी का इस्तेमाल नहीं किया। हमजा भाई ने 10 के 20 को इस्तेमाल किए, ऑप्शन सी में 20 पॉइंट्स। उवैस भाई को भी दिए जाते हैं 20 पॉइंट्स। वकार भाई ने भी बनाए हैं 20 पॉइंट्स। बारी है हमारे अगले सवाल की, चौथा सवाल होगा। और मुनव्वर भाई ने हासिल किए हैं मुबारक गिलाफे काबा के धागे। अरे वाह क्या बात है जनाब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलें जी, बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ। दिखाइए चौथा सवाल क्या है? सबसे पहले झूठी कसम किसने खाई?
جواب دینے کے لیے 3 آپشنز ہیں. آپشن اے فرعون نے, آپشن بی نمرود نے, آپشن سی ابلیس نے. مدنی چینل کے ناظرین بھی ذرا غور کریں, کیا اس سوال کا جواب جانتے ہیں؟ جی, کون اس کا استعمال کریں گے؟ جلدی کیجئے جناب. جی, بی کے اندر ڈالیں سارے. آپشن بی میں سارے کون استعمال کیے ہیں؟ شکیل بھائی نے, عمر بھائی نے. سی کے اندر سارے. آپشن سی میں سارے کون استعمال کیے ہیں؟ علی رضا بھائی. آپشن بی میں 3 استعمال کیے ہیں, آپشن سی میں 7 استعمال کیے ہیں. اچھا جی, پھر بھی ایک آپشن آپ نے چھوڑ دیا ہے, آپشن اے میں کوئی استعمال نہیں کیا. جی, آپشن سی کے اندر سارے کے سارے کوئنس استعمال کیے. جی اویس بھائی. آپشن اے میں 4, بی میں 3 اور سی میں 3. اچھا جی, ٹھیک ہے, اس بار آپ نے کچھ بیلنس فیصلہ کرنے کی کوشش کی ہے. جی وقار بھائی. آپشن سی میں سارے استعمال کیے. آپشن سی میں سارے کوئی استعمال کیے ہیں. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی. درست جواب کیا تھا؟ وہ ابلیس تھا, وہ بدبخت تھا جس نے سب سے پہلے جھوٹی قسم کھائی تھی. شکیل بھائی نے آپشن سی میں کتنے کو استعمال کیے؟ آپشن بی میں سارے کیے ہیں. نمبر نہیں ملے گا جناب. عمر بھائی نے آپشن سی میں سارے کو استعمال کیا. آپشن سی میں 20 پوائنٹس. ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. جی, علی رضا بھائی. آپشن سی میں 7 استعمال کیے ہیں. 14 پوائنٹس. سبحان اللہ. حمزہ بھائی نے اس بار بھی صحیح جواب دیا ہے, پورے کے پورے کو استعمال کیے ہیں. آپشن سی میں 20 پوائنٹس. سبحان اللہ. اویس بھائی نے آپشن سی میں 3 کو استعمال کیے تھے, آپ کے لیے ہیں 6 پوائنٹس. سبحان اللہ. وقار بھائی نے 10 کو استعمال کیا آپشن سی میں, آپ کو ملتے ہیں جناب 20 پوائنٹس. سبحان اللہ. باری ہے ہمارے آخری سوال کی, اور آخری سوال کیا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں کیجے یوں تو قرآن میں کئی سارے انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں, لیکن آپ سے سوال یہ ہے کہ قرآن میں سب سے پہلے کس نبی کا نام مذکور ہے؟ آپشنز ہیں, آپشن اے حضرت آدم علیہ السلام, آپشن بی حضرت نوح علیہ السلام, آپشن سی حضرت موسیٰ علیہ السلام. جی, کوئنس کا استعمال کریں گے. آپشن اے حضرت آدم علیہ السلام, آپشن بی حضرت نوح علیہ السلام, آپشن سی حضرت موسیٰ علیہ السلام. چلیں جناب, مدنی چینل کے ناظرین کمنٹس میں اپنا آنسر آپ بھی دیجئے. آپشن اے, بی یا سی؟ جی, اے کے اندر سارے. آپشن اے میں سارے کو استعمال کیے ہیں. عمر بھائی. اے کے اندر سارے. علی رضا بھائی. آپشن اے کے اندر سارے کو استعمال کیے ہیں. جی. جی, حمزہ بھائی. آپشن اے کے اندر سارے. اویس بھائی. آپشن اے میں سارے. جی, وقار بھائی. آپشن اے میں سارے. آپشن اے میں سارے. کیا واقعی آپشن اے درست ہے؟ دکھا دیجئے جناب. جی جناب, آپشن اے میں سارے کو استعمال کرنے والوں نے حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. سبحان اللہ. اور سب نے 6 کے 6 کنٹیسٹنٹس نے حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. اسی کے ساتھ ہمارا پہلا راؤنڈ کمپلیٹ ہوا. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ پہلے راؤنڈ میں کس نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں. جی, پہلے راؤنڈ میں شکیل اتاری بھائی نے بنائے ہیں 62 پوائنٹس. حافظ عمر بھائی نے حاصل کیے ہیں 100 پوائنٹس. علی رضا بھائی نے حاصل کیے ہیں 48 پوائنٹس. عمیر بھائی نے بنائے ہیں 100 پوائنٹس. اویس رضا نے بنائے ہیں 66 پوائنٹس. اور وقار اتاری نے حاصل کیے ہیں 100 پوائنٹس. اور اب باری ہے ہمارے بڑے ہی خوبصورت سیگمنٹ کی, جس کا نام ہے محبت کا انداز. باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں جواب. نام ہی پتا دیتا ہے کہ باتیں کچھ محبت کی ہونے والی ہیں, عشق کی ہونے والی ہیں. اللہ ہمیں سچا پکا عشق رسول عطا فرمائے. اس سیگمنٹ کا انداز بڑا ہی خوبصورت ہے, کیونکہ اس سیگمنٹ میں ہم اشعار سنا کرتے ہیں, اور اس سیگمنٹ کی ایک اسپیشلٹی یہ بھی ہے کہ اس سیگمنٹ کے بعد 2 اسلامی بھائی ہمارے مقابلے سے باہر بھی ہو جاتے ہیں.
لیکن ہم یہاں سے باہر نہیں کرتے کیونکہ تحفہ آپ کا ہم اپنے پاس رکھا کرتے ہیں. آخر میں انشاءاللہ سب کو ایک ساتھ تحائف دیے جائیں گے. طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم آپ کے سامنے اشعار کا پہلا مصرع پڑھیں گے, آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہوگا, اور یہ سوال کا جواب کون دے گا یہ فیصلہ بھی آپ لوگوں نے ہی کرنا ہوگا, کیونکہ آپ کے ڈائس پر بزر لگی ہے اور جس نے پہلے بزر بجا دی اس سے ہم سوال کا جواب لیں گے. اگر بزر بجانے والے نے صحیح جواب دے دیا تو 20 پوائنٹس ہم آپ کو دیں گے, اگر آپ نے غلط جواب دیا تو نمبر آپ کو نہیں دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, اپنی اپنی بزر چیک کروائیے. جی شکیل بھائی, عمر بھائی, جی علی رضا, حمزہ, اویس بھائی, وقار. چلیں جی, ریڈی ہیں آپ سب؟ اس کلام میں ایک شعر ہے جو شروع ہوتا ہے اس گلی کا. جی بزر پہلے کس نے بجائی ہے؟ بزر تو کافی ساری بجی ہیں لیکن پہلے کس نے بجائی ہے؟ پلے بیک لیں گے جی. حمزہ بھائی نے پہلے بزر بجائی ہے جناب. جی حمزہ. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے جناب. اس گلی کا گدا میں جس میں, اس گلی کا گدا میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے, مانگتے سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جی ایک اور شعر شامل کرتے ہیں. اس شعر کا جو آغاز ہوتا ہے وہ آغاز ہوتا ہے پھول. اللہ اکبر. بزر بجی ہے اور تقریباً سب نے ہی بزر بجائی ہے, لیکن پہلے کس نے بجائی ہے؟ آئیے پلے بیک لیتے ہیں. وقار بھائی. جی وقار بھائی. صرف پھول, لفظ پھول سنا ہے ناظرین. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے جناب. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں, پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ, دشت طیبہ کے خار پھرتے تھے, دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے جناب, جو مدینے میں جاتے ہیں وہ مدینے میں کھو جاتے ہیں. کیا بات ہے. اللہ ہمیں بھی مدینہ طیبہ کی عشق بھری حاضری نصیب فرمائے. اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں اور اس شعر میں انداز کچھ چینج کرتے ہیں. پہلے مصرے کا آغاز نہیں کرتے بلکہ دوسرے مصرع جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دوسرا مصرع اس کلام کا در بدر. پھر بزر سب نے بجائی ہے جناب. بھرپور تیاری کر کر آئے ہیں. آئیے پلے بیک لیتے ہیں اور جانتے ہیں کس نے پہلے بزر بجائی ہے. جی وقار بھائی. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے جو ہیں. تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جی اگلا مصرع جس کا آغاز ہوگا آہ کل. دو ہی لفظ بولنے دیتے ہیں مجھے. جی دکھائیے پلے بیک.
جی حمزہ بھائی نے. آہ کل ایش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں. آج وہ بے قرار پھرتے ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں. چلے جی آخری شعر ہے. ہائے غافل. بزر بجا دی ہے جناب. کس نے بجائی ہے پہلے؟ چلیں جی مجلس نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے حافظ اویس اتاری بھائی نے بزر بجائی ہے. حافظ بھائی. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. اللہ اکبر. جواب درست دے دیا ہے جناب. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ، 5 جاتے 4 پھرتے ہیں، 5 جاتے 4 پھرتے ہیں. یوں کہا جائے کہ زندگی میں کئی بار ہم نے قبرستانوں کا منہ دیکھا کہ جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. دعوت اسلامی کا ماحول بڑا ہی زبردست ہماری تربیت کرتا ہے، ہمیں فکر آخرت دلاتا رہتا ہے، ہماری قبر کی تیاری کی ہمیں پریپریشن کرواتا رہتا ہے. میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں آنا اپنا معمول بنا لیجئے. مدنی مذاکروں کو دیکھنا اپنی پابندی میں شامل کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل فکر آخرت بھی ملے گی اور انشاءاللہ آخرت کی تیاری کا ذہن بھی ملے گا. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور جانتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ رہا اور کون مقابلے سے باہر ہو گیا. جی جناب اس راؤنڈ میں شکیل بھائی نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. آپ کے ہیں 62 پوائنٹس. حافظ عمر صاحب نے اس راؤنڈ میں کوئی نمبر حاصل نہیں کیا لیکن نمبر ہیں 100 پوائنٹس. علی رضا بھائی نے بھی نمبر نہیں بنائے لیکن نمبر ہیں 48 پوائنٹس. عمیر بھائی نے 40 پوائنٹس حاصل کیے ہیں، نمبر آپ کے ہو گئے ہیں 140 پوائنٹس. اویس بھائی نے 20 پوائنٹس کا اضافہ کیا اپنے اسکور میں اور آپ کا اسکور ہو گیا 86 پوائنٹس. وقار بھائی نے 40 پوائنٹس کا اضافہ کیا، آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 140 پوائنٹس. شکیل بھائی اور علی رضا بھائی مقابلے کی دوڑ میں آپ ہمارے ساتھ شامل نہیں رہیں گے لیکن البتہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. آپ کا شکریہ ادا کریں گے. آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی برکتیں بھلائیاں نصیب فرمائے. خوبصورت سے تحائف آپ کے لیے ہیں، انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں آپ کو پیش کیے جائیں گے. بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. اگلا سیگمنٹ ہمارا بڑا ہی خوبصورت سیگمنٹ، ناظرین کا پسندیدہ سیگمنٹ، نام ہے جس کا باتیں ہیں قرآن کی. باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں جواب. 4 کنٹیسٹنٹس اب ہمارے درمیان موجود ہیں، عمر بھائی، حمزہ بھائی، اویس بھائی اور وقار بھائی. ٹھیک ہے، آپ چاروں کے درمیان اب یہ مقابلہ ہونا ہے. اس راؤنڈ کا طریقہ کار یہ ہے کہ باری باری آپ کو اسکرین پر قرآن پاک کی کچھ صورتیں دکھائی جائیں گی جن پر ہائی لائٹر اسکرول کر رہا ہوگا اور آپ جیسے ہی مدینہ کہیں گے ہم ہائی لائٹر کو اسٹاپ کریں گے. قرآن پاک کی جس صورت پر وہ ہائی لائٹر اسٹاپ ہوگا اسی صورت سے آپ سے سوال کیا جائے گا. لیکن سوال کتنے نمبروں کا کرنا ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس 5 آپشن ہوتے ہیں.
10, 20, 30, 40 اور 50. جیسی آپ کی پریپریشن ہو ویسا آپ سوال لیجئے گا, صحیح جواب آپ کو اتنے نمبر دلوائے گا. جی دکھائیے عمر بھائی کے لیے. باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں, باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں, کیجے سوال اس کا حل ہم بتا. مدینہ. سورہ فجر قرآن پاک کی بڑی ہی خوبصورت سورت. بتائیے اس سورت سے کتنے نمبروں کا سوال چاہیں گے؟ 20 نمبر. 20 نمبروں کا سوال آپ نے مانگا ہے. آپ کو ہم 20 نمبروں کا سوال دے دیتے ہیں. سوال بڑا ہی خوبصورت ہے. آپ نے بتانا یہ ہے کہ سورہ فجر کو فجر کیوں کہتے ہیں؟ سورہ فجر کو فجر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ فجر کا معنی ہے صبح, اور اس کی پہلی آیت میں فجر لکھا ہوا ہے, اس مناسبت سے سورہ فجر کہتے ہیں. فجر کا معنی ہے صبح, اور اس سورت کی پہلی آیت میں فجر کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے. اسی مناسبت سے اسے سورہ فجر کہتے ہیں. جواب درست مانتے ہیں جناب؟ سبحان اللہ. چلیں جی باری ہے حمزہ بھائی کی. حمزہ بھائی کے لیے دکھائیے قرآن پاک کی سورتوں کا چارٹ. مدینہ. سورہ قریش. کتنے نمبروں کا سوال کرنا ہے جناب؟ 50 نمبر کا. 50 نمبروں کا سوال کرنا ہے. دیکھ لیں سورہ قریش کے مضامین بتائیں. اس صورت کے اندر جو قریش ہیں ان کو سال کے اندر تجارت کے لیے 2 سفر کرنے کی رغبت دلائی گئی ہے, اور ان کی محبت ان کے دل میں ڈال دی ہے تاکہ وہ باطل معبودوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں جس نے انہیں کھانا کھلایا. جواب درست دے دیا ہے جناب. سبحان اللہ. پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں حمزہ بھائی نے درست جواب دے کر. باری ہے اویس بھائی کی. دیکھنا یہ ہے کہ اویس بھائی کے لیے قرآن پاک کی کون سی سورت آتی ہے اور کتنے نمبروں کا سوال لیتے ہیں. جی دکھائیے. مدینہ. سورہ فرقان. جی کتنے نمبر کا سوال لیں گے؟ 30 نمبروں کا. چلیں جی ہمت کی ہے ہمارے اویس بھائی نے. نمبروں کی ضرورت بھی ہے آپ کو. بتائیے سورہ فرقان میں کتنے رکوع اور کتنی آیتیں ہیں؟ سورہ فرقان میں 6 رکوع 77 آیاتیں ہیں. جواب آپ کا درست ہے جناب. سبحان اللہ. 30 نمبروں کا اضافہ کیا ہے اویس رضا نے اپنے اسکور میں. باری ہے اس راؤنڈ کا آخری سوال کرنے کی, اور سوال کریں گے وقار بھائی سے. انتخاب آپ نے کرنا ہے. مدینہ. سورہ مرسلات. جی جناب بتائیے اس سورت سے کتنے نمبروں کا سوال لیں گے؟ 40. سورہ مرسلات سے 40 نمبروں کا سوال. جی سورہ مرسلات کے متعلق حدیث پاک سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری والدہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے سورہ مرسلات کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے تم نے اپنی تلاوت سے مجھے یہ صورت یاد کروا دی. یہ وہ آخری صورت ہے جو میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی, اور اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مغرب کی نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے. جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب. سبحان اللہ. ماشاءاللہ 40 نمبروں کا اضافہ کیا ہے وقار بھائی نے اپنے اسکور میں. اور یہاں پر ہمارے حاضرین بھی موجود ہیں, کچھ ان سے بھی سوال کریں گے. آتی بھائی. جی سوال یہ ہے غسیل الملائکہ کون سے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے؟ جی ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام تنویر علی اتاری ہے. میں مرکزی جامعۃ المدینہ باب المدینہ کراچی میں دورۃ الحدیث کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ. حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کا لقب غسیل الملائکہ ہے. جی ہاں, حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ انشاءاللہ انہیں مکتبۃ المدینہ کی خوبصورت کتاب حرص اور متبرک غلاف کعبہ کے دھاگے, یہ 2 تحفے دیے جا رہے ہیں. کیا بات کیا بات. سبحان اللہ. چلیں جی آپ کو اسکور بورڈ دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تیسرے راؤنڈ کا اسکور کیا رہا. سکھائیں باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں. جی جناب حافظ عمر بھائی نے تیسرے راؤنڈ میں 20 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے اپنے اسکور میں.
आपका टोटल स्कोर हो गया है 120 पॉइंट्स। उमेर भाई ने 50 पॉइंट्स का इजाफा किया है अपने स्कोर में, आपका स्कोर हो गया है 190 पॉइंट्स। उवैस भाई ने 30 पॉइंट्स का इजाफा करके अपना स्कोर पहुंचा दिया है 116 पॉइंट्स। वकार भाई ने 40 पॉइंट्स का इजाफा किया है और आपका स्कोर हो गया है 180 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट की, जिसका नाम है सुन्नत मेरे आका की। हाजिर जवाब, हाजिर जवाब, हाजिर जवाब, हाजिर जवाब। जी, इस राउंड का तरीकेकार बड़ा ही खूबसूरत है कि इस राउंड में हम अपने इस्लामी भाइयों को एक बॉक्स की तरफ लिए चलते हैं और हमारे पास 8 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलें जी, इन बॉक्सेस में से 4 के पीछे तहाइफ हैं और 4 के पीछे कार्ड्स मौजूद हैं। ठीक है, अगर तो कार्ड आपके नसीब में आया, उस कार्ड पर जिस चीज की तस्वीर होगी उस चीज की सुन्नतें और आदाब बयान करनी है, वरना तोहफा तो यकीनन आपके साथ जाएगा ही जाएगा। चलें जी, उमर भाई शुरुआत करते हैं आपसे। छः जी, 6 नंबर। आती भाई, आपका क्या मशवरा है, खोलना है? अब देख लें, नंबरों की जरूरत तो है इनको, बहुत ज्यादा जरूरत है जी। आगे बढ़ना है तो इनके लिए नंबर निकलने चाहिए। 6 जी, चलिए। सही जवाब देने पर 20 पॉइंट्स दिए जाएंगे जनाब जी। है कुछ इसमें, यकीनन कुछ होगा। चले, नंबरों की शायद इनको जरूरत भी है और नंबर आ गए हैं इनके लिए। बैठने की सुन्नतें और आदाब। बैठने की सुन्नतें और आदाब कम से कम 3 सुनानी है आपने, वरना नंबर नहीं मिलेंगे जनाब जी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 4 दानों में बैठना साबित है और पूरी जमीन पर रख के हाथ के ऊपर बांध के बैठे थे। चलें, 2 हो गई, तीसरी कोई सुन्नत या आदाब बता दें। आधी धूप और आधी छाँव में ना बैठने। जहां कुछ धूप और कुछ छांव हो वहां नहीं बैठना चाहिए। 4 जानू यानी पालती मारकर बैठना, ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है। सुरीन जमीन पर रखें और दोनों घुटनों को खड़ा करके दोनों हाथों से घेर लें और एक हाथ से दूसरे को पकड़ लें। इस तरह बैठना सुन्नत है, लेकिन इस दौरान घुटनों पर कोई चादर वगैरह ओढ़ लेनी चाहिए या फिर ऐसा कपड़ा, ऐसा लिबास हो कि जिससे बेपर्दगी ना हो, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। जवाब दुरुस्त मानते हैं जनाब? नहीं जी, 20 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं हमारे उमर भाई ने। बारी है हमजा भाई की। हमजा भाई, बॉक्स खुलवाना है आपने। बॉक्स नंबर 2। बॉक्स नंबर 2। 1 3 4 5 7 8 सब मौजूद हैं। 2। अच्छा, तोहफा भी हो सकता है इसमें, देख लें। आतिफ भाई कह रहे हैं तो फिर हो सकता है। चलें जी, प्यारा सा तोहफा। क्या, कौन सी किताब है? अमीर अहले सुन्नत की बहुत ही खूबसूरत किताब है, गुफ्तगू के आदाब। ये तो हर मुसलमान को पढ़नी चाहिए और खूबसूरत किताब है। ज़बान की हिफाजत का जहन बनता है इससे, तो इंशाल्लाह ये इनके लिए तोहफा है। नंबरों की जगह ये इन्हें पेश की जाएगी। चलें, माशाल्लाह, इंशाल्लाह ये तोहफा आपके साथ जाएगा। बारी है उवैस भाई की। उवैस भाई, नंबर निकालने हैं आपने, तोहफा नहीं ले जाना। तोहफा तो हम देंगे इंशाल्लाह आपको आखिर में, लेकिन इस बॉक्सेस में से कोशिश करें कि आपके लिए नंबर्स वाला सवाल आ जाए जी। नंबर 5। नंबर 5 के बराबर में ही सही सवाल का जवाब निकला था, तो मुझे शायद ऐसा लगता है कि आपको किसी और नंबर का इंतखाब करना चाहिए। चले, इंशाल्लाह आपको 2 तोहफे पेश किए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह तआला अन्हु की 425 हिकायात, ये किताब और साथ में काउंटर तस्वीर। दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो सवाब मिलेगा, किताब पढ़ेंगे तो इल्म में इजाफा होगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। बढ़ेंगे हम वकार भाई की तरफ। जी वकार भाई, बॉक्स खुलवाइए, सोच समझ के खुलवाइए। 4 यारों की निस्बत से नंबर 4। 4 यारों की निस्बत से नंबर 4। आतिफ भाई ने भी बगैर पूछे खोल ही दिया है। जी आतिफ भाई। पानी पीने की सुन्नतें और आदाब। चलें जी, बहुत ही आसान सवाल आ गया है। बताइए, पानी पीने की सुन्नतें और आदाब कम से कम 3 बतानी होंगी। बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पीना, देखकर उजाले में पानी पीना, बैठकर पानी पीना। बैठकर पानी पीना, उजाले में देखकर पानी पीना, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर सीधे हाथ से पानी पीना, कई सारे सुन्नतें और आदाब है। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब।
اللہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. تیری سنتوں پہ چل کر، تیری سنتوں پہ چل کر، تیری سنتوں پہ چل کر، میری روح جب نکل کر چلے تو گلے لگانا، چلے تو گلے لگانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس راؤنڈ کے آخر میں 2 اسلامی بھائی پھر ہمارے مقابلے کی دوڑ سے باہر ہو جائیں گے. جی دکھائیے جناب اسکور بورڈ. جی جناب حافظ عمر بھائی نے 20 پوائنٹس کا اضافہ کیا اس راؤنڈ میں اور آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 140 پوائنٹس. عمیر بھائی نے اس راؤنڈ میں اضافہ نہیں کیا لیکن آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 190 پوائنٹس. سبحان اللہ. اویس رضا بھائی نے اس راؤنڈ میں بڑا خوبصورت تحفہ لیا اور آپ کا ٹوٹل اسکور رہا 116 پوائنٹس. بلکہ تحفہ نہیں لیا، تحفے لیے، 2 تحفے ملے نا آپ کو. جی اور وقار بھائی کے اسکور میں 20 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 200 پوائنٹس. سبحان اللہ. یعنی فیصلہ ہو گیا کہ آخری راؤنڈ میں آمنا سامنا ہوگا 2 اسلامی بھائیوں کا. عمیر رضا اور وقار بھائی کے درمیان آخری راؤنڈ ہوگا آر یا پار. حاضر جواب، حاضر جواب. جی جناب ایک طرف ہے وقار بھائی، دوسری طرف ہیں عمیر بھائی. طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کے ڈائس پر بزر لگی ہے، میں آپ کے سامنے ایک سوال کروں گا، آپ میں سے جو اسلامی بھائی بزر بجائے گا ان سے ہم جواب لیں گے. اگر آپ نے درست جواب دے دیا تو آپ کو 2 پوائنٹس دیے جائیں گے اور اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ کے سامنے والے کو 2 پوائنٹس دے دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کے اسکور میں کوئی کمی نہیں ہوگی لیکن آپ کے وہ پوائنٹس آپ کے سامنے والے اسلامی بھائی کو دے دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو سوچ سمجھ کر بزر بجانی ہے. چیک کروائیے گا ذرا وقار بھائی. جی عمیر بھائی چلیں جی شروع کریں. ریڈی ہیں آپ دونوں؟ اس راؤنڈ میں 10 سوالات ہوں گے اور ہر سوال 2 نمبر دے گا. پہلا سوال ہے وہ کون سی خاتون ہے، سوال ہی نہیں سنا. اچھا جی، وہ کون سی خاتون ہیں کہ جب وہ پل صراط پر آئیں گی تو اہل محشر کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی نظریں جھکا لیں؟ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. سوال بھی صحیح بتایا ہے، جواب بھی درست بتا کر جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ، سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ، یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام، یعنی خاتون جنت لاکھوں سلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی اور کیسی خوبصورت تربیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی. سبحان اللہ. چلیں جی بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف. اگلا سوال ہے، آپ نے بتانا یہ ہے کہ صلح حدیبیہ، کس نے بزر پہلے بجائیے بھائی؟ عمیر بھائی نے؟ جی عمیر بھائی. عمیر بھائی صلح حدیبیہ. پہلے تو سوال پوچھیں گے نا کہ سوال کیا تھا. کیوں بزر بجائی؟ میں نے تھوڑی آپ کو کہا تھا کہ بزر بجائیں. سوال یہ تھا صلح حدیبیہ کس سنہ ہجری میں ہوا، اور صحیح جواب تھا 6 سنہ ہجری. غلطی ہو گئی ہے آپ سے. 2 نمبر ملیں گے جناب وقار اتاری بھائی کو. دیکھیں نقصان کسی کا نہیں ہوا، فائدہ وقار بھائی کا ہوا ہے جناب.
بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف. کوشش کریں سوال سنیں اس کے بعد بزر بجائیں. ٹھیک ہے؟ سوال یہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس بزر بڑی کلوز بجی ہے جناب. کیا پلے بیک دیں گے؟ کس نے بجائی ہے پہلے؟ عمیر بھائی نے بجا دی ہے. جی وہ کون پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس دن روزہ رکھ کر اپنا جشن ولادت مناتے تھے؟ پیر کے دن. پیر کے دن روزہ رکھ کر اپنا جشن ولادت مناتے تھے. جواب درست دے دیا ہے جناب. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. جلوس پاک جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جی 2 نمبر مزید حاصل کر لیے ہیں. عمیر بھائی نے 4 نمبر ہیں عمیر بھائی کے اور 2 نمبر ہیں وقار بھائی کے. اگلا سوال ہے حضرت جی اتنی جلدی نہ دکھائیں حضرت صرف سنا ہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کیا ہے؟ ابو حفص. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے یہ لقب نہیں ہے. کنیت. غلطی ہو گئی ہے. نمبر دیے جائیں گے عمیر بھائی کو کیونکہ یہ لقب نہیں بلکہ کنیت ہے. کہنا یہ چاہ رہے تھے لیکن کہا نہیں نا. کہنے پر نمبر ہیں چاہنے پر نہیں ہے. چلیں جی 2 نمبر دیے جائیں گے عمیر بھائی کو. سبحان اللہ. میرا مشورہ یہ ہے کہ اتنی جلدی نہ دکھائیں. سوال سنیں اس کے بعد جواب دیں تاکہ آپ کی غلطی نہ ہو. مجھے پتا ہے ماشاءاللہ آپ دونوں صاحب علم ہیں لیکن ناظرین کی بھی دلچسپی اسی میں ہے کہ سوال ہو اور اس کا جواب آئے تو پھر وہ خوبصورت لگتا ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی یہ درست ہوگا. چلیں جی اگلا سوال ہے حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ پاک نے کس قوم کی طرف بھیجا تھا؟ جی عمیر بھائی. قوم سمود. یہ بھی غلط جواب. قوم عاد کی طرف بھیجا تھا. غلطی ہو گئی ہے جناب. چلیں جی 2 نمبر مزید حاصل کر لیے ہیں وقار بھائی نے. سبحان اللہ. دیکھیں جواب نہیں دے رہے اس کے باوجود نمبر لیے جا رہے ہیں. کیا بات ہے جناب. جی بڑھیں اگلے سوال کی طرف. سوال ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں. آپ نے بتانا یہ ہے کہ آپ کی ڈیوٹی اللہ پاک نے جی حضرت اسرافیل علیہ السلام کی جو ہے وہ ڈیوٹی اللہ پاک نے کیا لگائی ہے؟ سور پھونکنے کی. حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے پر مامور ہیں. جواب درست دیا ہے جناب. سبحان اللہ. 8 نمبر بنا دیے ہیں ہمارے عمیر بھائی نے اور 4 نمبر ہیں آپ کے. 6 سوال ہو گئے ہیں. اب ہمارے پاس 4 سوال ہیں. کوشش کریں کہ آپ سوال کے جواب دیں. حبر الامہ پھر ایک لفظ سنا ہے اور بزر بجا دی ہے عمیر بھائی نے. حبر الامہ کس صحابی رسول کا لقب ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ حبر الامہ کا مطلب کیا ہے؟ امت کے بہت بڑے عالم دین. سوال یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا جو میں نے بعد میں کیا آپ سے. یعنی جی ویسے سوال یہی تھا کہ حبر الامہ کس صحابی کا لقب ہے اور حبر الامہ کا مطلب میں نے ایسے ہی پوچھ لیا. سوال بھی آپ نے درست بتایا جواب بھی درست بتایا. 2 نمبر عمیر رضا تاری. ماشاءاللہ 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں عمیر بھائی نے. 4 نمبروں کے ساتھ وقار بھائی موجود ہیں. اگلا سوال سنیے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک بتائیں. بڑی کلوز بزر بجی ہے جناب. پہلے کس نے بجائی ہے؟ جی عمیر بھائی. ایسے ہی آپ نمبر لے جاؤ نا بھائی. سارے سوال کے جواب آپ نے دینے تو. جی عبداللہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل
पाता है खुदा के फजल से मैं हूँ, खुदा के फजल से मैं हूँ गदा सिद्दीक़ अकबर का बयां हो किसे ज़बान से मरहबा सिद्दीक़ अकबर का बयां हो किसे ज़बान से मरतबा सिद्दीक़ अकबर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलें जनाब, आखिरी सवाल है जी, सबसे पहले कलम से लिखने की इब्तिदा किसने की? जी बजर बजा दी है जनाब वकार भाई ने। जी वकार भाई। हज़रत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम वाले। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। चलें जी, ये भी मालूमात में इजाफा हुआ कि सबसे पहले कलम से तो हम भी लिखते हैं, लेकिन दुनिया में सबसे पहले कलम से जिसने लिखा यह हजरत सैयदना इदरीस अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम हैं। अल्लाह हजरत इदरीस अलैहि सलातु वस्सलाम का फैजान नसीब फरमाए। बढ़ेंगे हम अपने आज के मुकाबले के आखिरी सवाल की तरफ। सवाल ये है, कोई भी 3 ऐसे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नाम बताएं जिनके नाम की इब्तिदा हरफ या से हो। जी बजर बजाई है वकार भाई ने। हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत सैयदना यहया अलैहिस्सलाम, हजरत सैयदना यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम। और माशाअल्लाह या से कई सारे अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम आते हैं। जवाब आपने बिल्कुल दुरुस्त दिया है। इसी के साथ हमारा आज का मुकाबले का फैसला हो गया है। उमैर भाई ने एक बड़े मार्जिन के साथ आज का मुकाबला अपने नाम किया है। उमैर भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे। वकार भाई ने कोशिश अच्छी की माशाल्लाह, लेकिन अगर और थोड़ी सी ज्यादा अच्छी कोशिश करते और फुर्ती दिखाते। आपको पता है उमैर भाई वैसे ही बजर बजाने में मास्टर हैं, लेकिन माशाल्लाह आप यहाँ तक पहुंचे। यकीनन आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और ये हार जीत या रनर अप रहना या 1 नंबर आ जाना ये तो एक दिलचस्पी के लिए है। हमारा असल मकसद तो जो है वो इल्म दीन है। अल्लाह हमें इल्म दीन अता फरमाए। उम्मीद है नाजरीन ने भी हमारे प्रोग्राम को पसंद किया होगा, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने का मौका मिला होगा। मदनी चैनल देखते रहेंगे तो इंशाअल्लाह इल्म में इजाफा होता रहेगा। हम अपने इस्लामी भाइयों को तहफ़ तकसीम करेंगे। उमैर भाई माशाअल्लाह आज के हमारे विनर रहे हैं। ये खूबसूरत सा मोनोमेंट आपके साथ जाएगा, हमें आपको हमारी याद दिलाता रहेगा। साथ ही साथ बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत किताब ये आपने तोहफे में जीती थी, गुफ्तगू के आदाब, ये भी आपके साथ जाएगी। और ये गिलाफ़े काबा के मुक़द्दस धागे ये भी आपके साथ जाएंगे, और ये सर्टिफिकेट ये भी आपके साथ जाएगा। माशाअल्लाह इतने सारे ताइफ दे दिए, क्या बात है जनाब। माशाअल्लाह मुबारकबाद भी साथ। माशाअल्लाह हमारे वकार भाई के लिए भी ताइफ इंशाअल्लाह। बड़ी ही खूबसूरत किताब सीरत मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह, गिलाफ़े काबा के मुक़द्दस धागे और ये सर्टिफिकेट चलें जनाब माशाअल्लाह। जी उवैस भाई के लिए काफी सारे तोहफे हैं, क्या बात है। उवैस भाई ने जीते हैं भाई, नंबर के बजाय इनामात लिए हैं। जी ये तो आपके प्रोग्राम का तोहफा है। ए ईमान वालों, बहुत ही खूबसूरत किताब, और इस किताब के अंदर उन आयतों का इंतखाब किया गया है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों से कलाम किया है। इसे ज़रूर हासिल कीजिए। मकतबतुल मदीना से आप इसे हदियतन तलब कर सकते हैं। उवैस भाई को माशाल्लाह ये तोहफे में दी जा रही है, और साथ ही साथ ये गिलाफ़े काबा के मुक़द्दस धागे और ये सर्टिफिकेट माशाल्लाह। और ये तोहफा जो आपने सुन्नत में रियाका की उस राउंड में जीता था माशाल्लाह। चलें जी ये भी माशाल्लाह। जी ये थे उमर भाई, हाफिज उमर साहब। हाफिज साहब को कुफरिया कलमात के बारे में सवाल जवाब माशाल्लाह। ये गिलाफ़े काबा के मुक़द्दस धागे और ये सर्टिफिकेट। हमारे शकील भाई को माशाल्लाह ये प्यारी सी किताब अमामे के फ़ज़ाइल, गिलाफ़े काबा के मुक़द्दस धागे और ये सर्टिफिकेट माशाल्लाह। अली रज़ा भाई के लिए गिलाफ़े काबा के मुक़द्दस धागे, ग़ीबत की तबाहकारियाँ किताब और ये खूबसूरत सा सर्टिफिकेट। इसी के साथ नाजरीन हमें इजाज़त दीजिए, आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں حاضر جواب